بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی، کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال ہی سے کچھ مزید آگے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے اس کے پہلو میں دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو زمین والوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ جنوں انس کے علاوہ ساری مخلوق ان کی آواز سنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے لوگو اپنے رب عزوجل کی طرف آؤ، کیونکہ جو چیز کم ہو اور کفایت کرے وہ اس چیز سے بہتر ہے جو زیادہ ہو مگر غفلت میں ڈالے۔ اور جب بھی سورج غروب ہوتا ہے اس کے دونوں پہلو میں دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں۔ وہ ندا کرتے ہیں اے اللہ عزل خرچ کرنے والوں کو جلد بدلہ عطا فرما اور بخل کرنے والوں کا مال جلدی ضائع فرما۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر ہو سکے دنیاوی غموں سے فراغت پالو، کیونکہ جس سے سب سے زیادہ غم دنیا کا ہوگا اللہ عزل اس کے پیشے کو شہرت دے گا اور اس کا فقر اس پر ظاہر فرما دے گا، اور جسے آخرت کا غم سب سے زیادہ ہوگا اللہ عزل اس سے کے کام جمع فرما دے گا اور اس کے دل کو غنا سے بھر دے گا۔ اور جو بندہ اپنے دل سے اللہ عزل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ عزل مومنین کے دلوں کو اس کے لیے محبت اور رحمت کا جذبہ سے سرشار فرما کر اس کے پاس بھیجتا ہے اور اللہ عزل اسے ہر بھلائی جلد عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ ترجمہ کنز الایمان، جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ جل فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو مصروفیات سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ عز رب کی رحمت سے سبق نمبر 16 کپیتولو نمبرو 16، جس میں ہم پڑھیں گے فرماتا معمولی رکنے کے متعلق۔ جی معمولی رکنا کیا ہوتا ہے؟ معمولی رکنا ہوتا ہے کہ جب ایک گاڑی والا کسی سواری کو گاڑی سے اتارتا ہے یا چڑھاتا ہے، اس میں جو ٹائم صرف ہوتا ہے اسے کہتے ہیں معمولی رکنا، یعنی اتارنے اور چڑھانے کے لیے جو ٹائم استعمال ہوتا ہے، جو گاڑی روکی جاتی ہے اسے معمولی رکنا کہیں گے، یا کسی سے انفارمیشن لینے کے لیے گاڑی روکی جاتی ہے اسے معمولی رکنا کہیں گے۔ سوستا یعنی پارکنگ کرنا، گاڑی کو پارکنگ کر دینا، پارکنگ کر کے چھوڑ دینا، چلے جانا کہیں۔ جی اریسٹو کیا چیز ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو روک دیتی ہے، مثلا کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے، اس طرح کی مثلا کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو آپ کو رکنا پڑ جاتا ہے۔ جی اس طرح کی کوئی حالت ہے۔ اے اور پرتینسا چلنا شروع کرنا، جی شروع کرنا، یہ چیزیں ہم پڑھیں گے سبق میں انشاءاللہ عز وجل۔ سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ سبق کیا کہتا ہے آج کا ہمارا؟
Capitolo numero 16. سبق نمبر 16. جی 16.003 numero 1. نمبر 1. پریما پہلے دی انیسیارے شروع کرنے سے اگویدارے ڈرائیو چلانا ان آؤتو ویکولو ایک گاڑی کو ڈرائیو کرنے سے پہلے چلانا شروع کرنے سے پہلے ہے اوپورتونو ضروری ریگولارے حسب حال کر لیجئے ریگولیٹ کر لیجئے ترتیب دیجئے ال سیدیلے سیٹیں اے اور ال پوجتیستا سر کی ٹیک ہے یعنی سیٹ کی جو سر کی ٹیک ہوتی ہے اس کو سکوندو جس طرح لا پروپریا ستاتورا آپ کا سٹرکچر ہے آپ کا جسم ہے آپ کی جیسی حالت ہے جیسے آپ بیٹھتے ہیں اس کے مطابق ڈرائیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی گاڑی کی سیٹ کو اپنے جسم کے مطابق اپنی سیٹ کو اور سیٹ کی جو سر کی ٹیک ہے اس کو اپنے جسم کے مطابق کر لیجئے. جی نمبر 2. پریما دی انیسیارے شروع کرنے سے پہلے اگویدارے ڈرائیو un autovicolo گاڑی ہے اوپورتونو ضروری ریگولارے ترتیب دیجئے حسب حال کر لیجئے ریگولیٹ کر لیجئے لی سپیکھی شیشے ریترو ویزوری پیچھے دیکھنے کے انترنی اندر والے استرنی باہر والے انترنی یعنی جو گاڑی کے اندر لگا ہوتا ہے پیچھے دیکھنے کا شیشہ اور باہر والے جو سائڈوں پر لگے ہوتے ہیں. جی گاڑی کو ڈرائیو کرنا شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ گاڑی کے شیشوں کو بھی اپنے جسم کے مطابق کر لیجئے یعنی جہاں پر آپ بیٹھے ہیں آپ وہاں آسانی سے شیشوں کو دیکھ سکیں یعنی شیشوں میں سے پیچھے دیکھ سکیں اس کے مطابق اپنے شیشے گاڑی کے اپنے شیشے کر لیں اپنے جسم کے مطابق. نمبر 3. پریما دی انیسیارے شروع کرنے سے پہلے اگویدارے ڈرائیو ان موتوچیکلو موٹر سائیکل اوپورتونو ہے ضروری ریگولارے ریگولیٹ کر لیجئے لی سپیکھی شیشے سکوندو جس طرح لا پروپریا ستاتورا آپ کا سٹرکچر ہے یعنی آپ کا جسم ہے. شروع کرنے سے پہلے ڈرائیو موٹر سائیکل کو ڈرائیو کرنے سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے موٹر سائیکل کے جو شیشے ہیں پیچھے دیکھنے کے انہیں بھی اپنے جسم کے مطابق کر لیجئے یعنی آپ کو آگے پیچھے نہ ہونا پڑے آپ آسانی سے بیٹھے بیٹھے اپنی نظروں کو گھما کر پیچھے دیکھ سکیں. گاڑی کی بھی یہی حالت ہے اور موٹر سائیکل کی بھی یعنی آپ کو سر نہ گھمانا پڑے بلکہ آپ اپنی آنکھوں کو گھما کر پیچھے دیکھ سکیں اس کے مطابق اپنے گاڑی کے اپنے موٹر سائیکل کے شیشے کر لیجئے. نمبر 4. کواندو جب سیگویدا ڈرائیو کیا جائے ان ویکولو اموتورے ایک گاڑی کو ایک انجن والی گاڑی کو بزونیا ضرورت ہے اویر رکھنا کون ساتھ سے توتی سارے ہی ای ڈاکومنٹ نیچے ساری جو ضروری ہیں پرلا گویدا ڈرائیو کرنے کے لیے. جی بریکٹ کو کہتے ہیں پارنتھیزی بریکٹ میں ہے کارتا دی چرکولاسیونے گاڑی کے کاغذات چرتیفکاتو دی آسیکوراسیونے انشورنس پتینتے گاڑی کا لائسنس چی یعنی چترا وغیرہ وغیرہ یعنی جو چیزیں ضروری ہیں ان چیزوں کو آپ ساتھ رکھ لیجئے. ڈرائیو شروع کرنے سے پہلے ایک انجن والی گاڑی کا اس لیے تذکرہ ہے کیونکہ سائیکل کے ڈاکومنٹ سے نہیں ہوتے اس لیے انجن والی گاڑی کی بات ہو رہی ہے. انجن والی گاڑی کو ڈرائیو کرنے سے پہلے ضرورت ہے کہ سارے ہی ڈاکومنٹ آپ کی گاڑی میں ہونے چاہیے جو ضروری ہیں گاڑی کی جن میں گاڑی کے کاغذات انشورنس پتینتے وغیرہ وغیرہ یعنی آپ کے ساتھ یہ سارے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے. نمبر 5. پریما دی انیسیارے شروع کرنے سے پہلے اگویدارے ڈرائیو ان ویکولو ایک گاڑی اب متورے انجن والی بزونیو ضرورت ہے ایسرے ہو چیرتی یقین ہو کہ لا کاتیگوریا قسم دی پتینتے لائسنس دی کی جو قسم ہے پوسیدوتا جی پوسیدوتا مطلب جو آپ کا لائسنس ہے. جی نیکونسینتا وہ اجازت دیتا ہے لا گویدا ڈرائیو کرنے کا
یعنی ڈرائیو کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ڈرائیو شروع کرنے سے پہلے انجن والی گاڑی ضرورت ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ جس گاڑی کو ڈرائیو کرنے لگے ہیں آپ کا جو لائسنس ہے وہ اجازت دیتا ہے وہ گاڑی ڈرائیو کرنے کی۔ جی، یعنی جو گاڑی آپ چلانے لگے ہیں کیا وہ ویلڈ ہے، کیا اس پر جو آپ گاڑی چلانے لگے ہیں وہ گاڑی چلائی جا سکتی ہے، آپ کا لائسنس ایسا ہے۔ جی، نمبر 6، prima di iniziare شروع کرنے سے پہلے a guidare drive un veicolo گاڑی bisogna ضرورت ہے essere ہو certi یقین dal perfetto صحیح stato حالت دی efficienza کارکردگی del mezzo گاڑی۔ ڈرائیو شروع کرنے سے پہلے گاڑی آپ کو یقین ہو، ضرورت ہے اس یقین کی کہ آپ کی گاڑی کی جو حالت ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی وہ ٹھیک گاڑی ہے، صحیح گاڑی ہے، انجن ٹھیک ہے، یعنی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی گاڑی بالکل ٹھیک ہے، اس کا حالت ٹھیک ہے، وہ ڈرائیو کرنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ جی، اس بات کی بھی یقین ہو۔ نمبر 7، prima di iniziare شروع کرنے سے پہلے a guidare drive un veicolo گاڑی bisogna ضرورت ہے accertarsi کہ تسلی کر لی جائے کہ gli oggetti چیزیں ٹرانسپورتی جو آپ لے کر جا رہے ہیں سیانو سسٹماتی وہ آپ نے ترتیب دے لی ہیں، وہ آپ نے سسٹمیٹ کر دی ہیں، وہ آپ نے صحیح طرح رکھ لی ہیں، ان مودو اس طریقے سے دا اویتار نے کہ بچا جائے لا کدوتا گرنے سے، یعنی چیزیں نہ گریں، او ڈسپرسیونے اور نہ بکھریں۔ پریما شروع کرنے سے پہلے ڈرائیو ضرورت ہے اس یقین کی بھی کہ جو چیزیں آپ لے کر جا رہے ہیں، جو آپ چیزیں ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے رکھ لی ہیں، باندھ لی ہیں، وہ گریں گی تو نہیں، وہ بکھریں گی تو نہیں، اس طرح وہ ترتیب دے لی ہیں، اس کا بھی یقین ہو۔ نمبر 8، prima di iniziare شروع کرنے سے پہلے a guidare drive un veicolo گاڑی bisogna ضرورت ہے controllare کنٹرول کرنے کی، چیک کرنے کی کہ non sia compromessa کہ نہیں ہے compromessa کم la visibilità دکھنا posteriore پیچھے e اور laterale سائڈ سے per la presenza موجودگی کم دکھائی کیوں دینا، کیوں کم دکھائی دے رہا ہے پیچھے، یعنی کیوں کم دکھائی دینا ہے پیچھے، کس چیز کا سمجھنا ہے۔ per la presenza کی موجودگی ہے دی passeggeri مسافروں کی، یعنی جو ہم نے گاڑی میں لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، او یا پھر il carico جو لادا ہوا ہے mal posizione بے ترتیبی سے سامان۔ ڈرائیو شروع کرنے سے پہلے ڈرائیو شروع کرنے سے پہلے ضرورت ہے کنٹرول کرنے کی کہ پیچھے کم تو نہیں دکھائی دے رہا، اس وجہ سے جو ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں لوگ پیچھے یا جو سامان ہم نے بے ترتیبی سے لادا ہے اس کی وجہ سے پیچھے کم تو نہیں دکھائی دے رہا، یعنی سواریوں کو بھی ٹھیک طریقے سے بٹھایا جائے اور سامان بھی اگر سامان ہے تو صحیح طریقے سے رکھا جائے تاکہ پیچھے دکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، اس ترتیب سے سامان کو یا مسافروں کو بٹھایا جائے۔ نمبر 9، prima di iniziare شروع کرنے سے پہلے guidare drive un autoveiculo گاڑی bisogna ضرورت ہے individuare سمجھ لیا جائے، شناخت کر لی جائے، دیکھ لیا جائے i comandi ریموٹ کو لیوے بریکٹ میں پارنتیزی میں لیوے کیا چیز ہے، لیوے جو مثلاً اشارے لگانے کے لیے جو اسٹیئرنگ کے ساتھ لگے ہوئے لیور ان کو کہ کہاں پر کیسے اشارے لگنے ہیں، جی وہ والی چیز ہے۔ اے اور پلسانتی بٹن ہے، یعنی کون سا بٹن سے کیا چیز ہوتی ہے، ان کو سمجھ لیں۔ نیچے ساری ضروری ہے پھر گویدا ڈرائیو کرنے کے لیے comprenderne میں سمجھ لیا جائے کہ بینے کہ اچھی طرح فنکشنامنٹو کے فنکشن کر رہے ہیں۔ ڈرائیو شروع کرنے سے پہلے گاڑی کو ضرورت ہے کہ دیکھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے، چیک کر لیا جائے، ریموٹ کو
وہ جو لیوے ہیں یعنی جو اشارہ لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا شیشے صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیور وہ، اور پلسانتی بٹنوں کو ضروری ہے کہ سمجھ لیا جائے کہ وہ اچھی طرح فنکشن کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، آن ہو رہے ہیں۔ جی اس چیز کو سمجھ لیا جائے۔ نمبر 10، prima di iniziare، شروع کرنے سے پہلے a guidare ڈرائیو un veicolo گاڑی بزونی ضرورت ہے controllare کنٹرول کر لیجئے کہ il passeggeri مسافر abbiano رکھا ہے، abbiano رکھتے ہیں، regolarmente ریگولار allacciate باندھ لیے ہیں، یعنی انہوں نے باندھ لی ہیں، انہوں نے لگا لی ہیں، le cintura بیلٹ دی sicurezza سے یعنی سیٹ بیلٹ باندھ لیا ہے۔ ڈرائیو شروع کرنے سے پہلے ضرورت ہے کہ کنٹرول کر لیجئے کہ جو مسافر ہے یعنی آپ کی سائڈ یعنی ڈرائیور کی سائڈ پر جو مسافر بیٹھتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بیلٹ باندھے، اور ڈرائیور کو چاہیے کہ وہ جو پیچھے ہیں ان کو بھی کہہ لے کہ وہ پیچھے والے بھی بیلٹ باندھ لیں۔ یہ کہ ڈرائیور کو کہنا چاہیے کہ پیچھے والے بھی جو ہیں وہ بھی باندھ لیں، لیکن جو ساتھ بیٹھا ہے اس کو تو ضرور وہ کہتے ہیں فورس کے ساتھ، اگر وہ نہیں باندھ تو پھر بھی اس سے بندھوائیں کہ وہ باندھے، کیونکہ سیٹ بیلٹ فرنٹ سیٹوں پر سیٹ بیلٹ لگانا ضروری ہوتا ہے بڑوں کے لیے، اور بچوں کے اور معاملہ ہے۔ جی بچوں کا پیچھے بھی انہیں بیلٹ لگایا جائے، لیکن بڑوں کو بھی کہا جائے کہ وہ بھی بیلٹ لگا لیں جو پیچھے بیٹھے ہیں۔ جی یہ ڈرائیور اس چیز کی تسلی کر لے کہ گاڑی ڈرائیو کرنے سے پہلے کہ جو ساتھ بیٹھا ہے یا خود اس سیٹ بیلٹ باندھ لیا خود نے بھی، اور دوسرے جو ساتھ بیٹھا ہے اس نے بھی سیٹ بیلٹ باندھ لیا ہے، اگر پیچھے بچے بیٹھے ہیں تو انہوں نے بھی سیٹ بیلٹ باندھ لی ہیں، اور جو بڑے ہیں ان کو بھی کہہ لیا جائے کہ وہ بھی سیٹ بیلٹ باندھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 16-004 لا arresto è مجبور ہو کے رکنا کیا ہے؟ لی انترسیونی روکنا، دل مارچ رکنا، دل مارچا چلنے تو، دل ویکرو گڈی کا چلنے سے رکنا، دووتا اس کی وجہ، اس وجہ، از ایجنسا ضرورت پوے، دella circolazione چلنے ویچے، come جس طرح، ad esempio جس مثال دے طور تے، ad un semaforo rosso جس طرح ایک سرخ بتی ہو جاوے۔ مجبور ہو کے رکنا کیا ہے؟ مجبور ہو کے رکنا اس طرح ہے جس طرح کہ ایک سرخ بتی اشارے میں سرخ بتی بڑھ گئی تو تسی مجبور ہو گئے ہو چلنے تو، یعنی کہ تسی ہن نہیں چل سکتے، یعنی تسی رکنے تے مجبور ہو گئے ہو۔ جی یہ جو لفظ ہے انتروسیونے یعنی کوئی ایسی چیز کا داخل ہونا چلنے میں جو رکاوٹ پیدا کرے۔ جی اس کا مطلب یہ ہوگا، لیکن مختلف جگہ پر مختلف الفاظ لگائے جاتے ہیں فرازے کو سمجھانے کے لیے، فرازے کو صحیح طرح بولنے کے لیے، روانگی کے لیے۔ جی نمبر 2، لا فرماتا معمولی رکنا، دی un vicolo گاڑی کا ہے، معمولی رکنا کیا ہے؟ لا temporanea عارضی طور پر، سسپینسیون چھوڑنا، dalla marcia چلنے سے، per consentire موقع دینا، la salita چڑھنے کا، او یا la discesa اترنے کا، dal persone بندے کا۔ معمولی رکنا کیا ہے؟ معمولی رکنا یہ چیز ہے کہ گاڑی کو عارضی طور پر روکنا، یعنی چلنے سے چھوڑنا، روکنا، گاڑی کو روکنا۔ کیوں روکنا؟ کہ کسی آدمی کو چڑھانا یا اتارنا ہو گاڑی سے، یعنی معمولی رکنا یہ ہوگا کہ کسی آدمی کو گاڑی پر چڑھانا ہو یا اتارنا ہو، اس کے لیے جو معمولی رکا جاتا ہے اسے کہتے ہیں فرماتا۔ نمبر 3، لا فرماتا معمولی رکنا، دی un vicolo گاڑی کا ہے، لا temporanea عارضی طور پر، سے سسپینسیون چھوڑنا، dalla marcia چلنے سے، پھر esigenza کرنے کے لیے، دی bravissima تھوڑا سا، دراتا تھوڑا سا وقت، come جس طرح، ed esempio مثال کے طور پر، per chiedere پوچھنے کے لیے، informazioni انفارمیشن معلومات، لی agenti del traffico ٹریفک پولیس والے سے۔ معمولی رکنا کیا ہے؟ معمولی رکنا یہ ہوگا کہ معمولی طور پر، عارضی طور پر گاڑی کو چلنے سے روکنا، اس وجہ سے کہ
کسی پولیس والے سے یا کسی بندے سے انفارمیشن لینی ہو، یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ فرماتا کیا چیز ہے، کسی پولیس والے سے یا کسی بندے سے انفارمیشن لینے کے لیے جو گاڑی روکی جاتی ہے، یا کسی بندے کو گاڑی پر چڑھایا جاتا ہے یا اتارا جاتا ہے، اس پر جو اس وجہ سے جو معمولی روکا جاتا ہے اس کو فرماتا کہتے ہیں، یعنی معمولی رکنا۔ فرماتا کیا ہے؟ معمولی رکنا، جی۔ نمبر 4، لا فرماتا معمولی رکنا دی un vicolo گاڑی کا ہے لا temporanea عارضی طور پر سسپینسیون چھوڑنا دل مارچ چلنے سے پیر ایزیجنسا کرنے کے لیے دی براویسیما تھوڑا سا دراتا دوران۔ معمولی رکنا کیا ہے؟ معمولی رکنا یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے، معمولی وقت کے لیے گاڑی کو چلنے سے روکنا، یہ جی ہے فرماتا، معمولی رکنا، جی۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدی چیز زیادہ رچیں کہ نمبر 1، لا فرماتا معمولی رکنا نون دیوے ضرور، نون نہ دیوے ضرور ریکارے بنائے ان تراچی اور رکاوٹ اللہ چرکولیسیون چلنے میں۔ معمولی رکنا بھی نہ بنائے رکاوٹ چلنے میں، یعنی سائڈ پر ہو کر رکا جائے، دوسروں کے لیے رکاوٹ نہ بنا جائے جب معمولی رکا جائے۔ نمبر 2، durante اس دوران لا فرماتا جب معمولی رکا جائے il conducente ڈرائیور non نہ دیوے زور impedire روکے con ساتھ il proprio veicolo proprio اپنی ذاتی auto veicolo گاڑی، یعنی اپنی گاڑی il normale normal flusso باؤ del traffico ٹریفک۔ جب معمولی رکا جائے اس دوران ڈرائیور ضرور نہ روکے اپنی گاڑی کے ساتھ ٹریفک کی روانگی کو، یعنی سائڈ پر ہو کر رکے، گاڑیوں کی جو روانگی، جو سڑک پر روانگی ہے گاڑیوں کی، اس میں رکاوٹ نہ بنے، اس کے بہاؤ میں رکاوٹ نہ بنے، یعنی سائڈ پر ہو کر رکے تاکہ دوسری گاڑیاں نارمل آرام سے آگے بڑھتی رہیں۔ نمبر 3، durante اس دوران لا فرماتا معمولی رکنا il conducente ڈرائیور دیوے ضرور comportarsi برتاؤ طریقہ کار ان modo طریقہ دا non جو نہ costruire بنائے pericolo خطرہ لی altri دوسری utenti استعمال کرنے والے della strada رستہ، جی۔ معمولی رکنے کے دوران ڈرائیور ضرور ایسا طریقہ اپنائے کہ جو نہ خطرہ بنے دوسرے جو رستہ استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے، یعنی کہ سائڈ پر رکے، ایسی جگہ پر رکے جہاں پر خطرہ رکاوٹ نہ بنتی ہو دوسروں کے لیے جو روڈ پر چل رہے ہیں۔ نمبر 4، durante اس دوران لا فرماتا معمولی رکنا، یعنی معمولی رکنے کے دوران il conducente ڈرائیور deve essere ضرور ہو sempre ہمیشہ presente محتاط دھیان سے e pronto تیار a riprendere دوبارہ چلنے کے لیے، riprendere پکڑنا، دوبارہ پکڑنا، la marcia یعنی دوبارہ چلنے کے لیے۔ معمولی رکنے کے دوران ڈرائیور ضرور ہمیشہ محتاط اور تیار رہے دوبارہ چلنے کے لیے، جی۔ جو ہی اپنا اس کا جس چیز کے لیے معمولی رکا ہے وہ چیز مکمل ہوئی اور دوبارہ چلنا شروع کر دیں، جی۔ نمبر 5، durante اس دوران لا فرماتا معمولی رکنا، یعنی معمولی رکنے کے دوران il conducente ڈرائیور deve ضرور sempre ہمیشہ adottare اپنائے le opportune ضروری cautole احتیاطیں آتے طریقے ed evitare بچنے کے لیے incidente ایکسیڈنٹ سے۔ معمولی رکنے کے دوران ڈرائیور ضرور اپنائے ضروری احتیاطیں طریقے بچنے کے لیے ایکسیڈنٹ سے، یعنی جو احتیاطیں چاہیے وہاں پر جہاں پر رکا ہے وہ ضرور اپنائے۔ نمبر 6، non نہیں consentito اجازت ہے fermarsi رکنے کی، پھر chiedere پوچھنے کے لیے انفارمیشن لی agente del traffico ٹریفک پولیس والے سے quando جب cioè pausa جب cioè یہ پوسا کرے causare اسباب یعنی اسباب بنے انترالچی رکاوٹ او rallentamento آہستگی alla circolazione چلنے میں۔ نئی اجازت معمولی رکنے کی بھی پوچھنے کے لیے ٹریفک پولیس والے سے جب یہ سبب بنے رکاوٹ کا یا آہستگی پیدا ہو ٹریفک کی روانگی میں،
یعنی جب ٹریفک کی روانگی میں آہستگی پیدا ہو تو معمولی رکنا اس لیے رکنا کہ ٹریفک پولیس والے سے انفارمیشن لینا تو یہ بھی منع ہے، یعنی روانگی میں کوئی پرابلم پیدا نہ ہو تب جا کر معمولی روک سکتے ہیں، لیکن روانگی میں ٹریفک کی روانگی میں کوئی مسئلہ ہو، یعنی رکاوٹ بنے، آہستگی پیدا ہو، تو پھر یہ معمولی رکنا اس کی معمولی رکنے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر۔